موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا دیا؟ انہیں فرعون کی طرف لوٹنے کا کیوں کہا گیا؟ اگر آپ بھی یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیات 32 میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آیات 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا؟ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ آیات 27 اور 28 میں ہے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کے منہ میں رکھ دیا تھا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کے گرہ کھل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر یہ سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائیں تو لوگ میری بات سمجھ لیں۔ سورۃ طٰہٰ آیات 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اس سے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی عاصم میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی عربی کے یہاں مقیم تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا، دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو زیادہ نفع پہنچایا؟ اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کے میں نے دل میں کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دھنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ باقی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، سورۃ القصص آیات 33 تا 35 میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تم لوگوں کی فرما برداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے۔ پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملے، پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لی کر فرعون کی طرف چلے۔ آپ نے دستک دی تو درباروں نے آپ کو واپس لوٹا دیا، وہ صرف قوم کے سرداروں کو ہی اس کے پاس جانے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب قاصد دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، انہیں تو اندر جانے دیا کرتے تھے، چنانچہ درباریوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کے بہت سے آیات میں بیان ہوا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ سنیے۔ سورۃ الشعراء آیات 15 میں ہے،
اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، کہنے لگا تو موسیٰ ہے؟ جواب ملا ہاں۔ فرعون نے جو کچھ کہا سورۃ الشعراء 18 تا 22 میں ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، اور پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا۔ پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ باتیں پورے روب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون بولا وما رب العالمین، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان و زمین ان کے درمیان کے تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کے سامنے کی۔ آپ کی بات کا فرعون نے جو جواب دیا وہ سورۃ الشعراء آیات 25 تا 28 میں ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن کے زمانے میں یہاں نہیں پالا تھا؟ تم نے اس محل میں کافی سال نہیں گزارے، پھر تو وہ کام کر گیا جو کر گیا، تو ناشکروں میں سے ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ وہ تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ اس پر فرعون نے کہا لوگو، تمہارا جو رسول یہ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کے دسترس میں سے نہیں ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا، تب فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچے میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر کرے۔ سورۃ طٰہٰ آیات 47 تا 51 میں ذکر اس طرح ملتا ہے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دیں۔ ہم تو تیری طرف رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، جو جھٹلائے اور گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ فرعون نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوگا؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہمیں بتا رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ آیات 52 میں آیا ہے ان کا علم میرے رب کے یہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیات 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی کو بھی کھلاؤ۔ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائے۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں ظاہر کر دے۔ سورۃ الشعراء آیات 32 اور 35 میں ہے موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی اور وہ اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات ظاہر کیے۔ اس 2 معجزے کو دیکھتے فرعون اور اس کے درباری سب حیران زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے فوراً سے طاطرہ بدلا، وہ ڈر گیا تھا
کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے۔ چنانچہ فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کی زور سے نکال دو، یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مرعوب ہونے کے بجائے تیرا مقابلہ کریں گے، سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف ورزی کریں نہ تم کرو، کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے، انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن سے ہی جادوگری کا فن سیکھ رکھا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورۃ طٰہٰ آیات 61 میں آئے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور اختراع نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمہ گوئیاں شروع کر دی۔ ان کو لوگ سن تو رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورۃ طٰہٰ آیات 62 میں ہے، بس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ممکن ہے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان میں لالچ پیدا ہوا، لوگوں میں اعلان کرنے لگے، کہنے لگا، بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی تقدیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ۔ چنانچہ کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، پہلے انہیں ڈالنے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، پہلے تم ڈال دو۔ ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگی، عجیب شکل میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر جانے لگی۔ سورۃ طٰہٰ آیات 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ سورۃ الاعراف 116 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، جب انہوں نے میدان میں رسیاں اور لاٹھی ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کی کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دی، بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہے۔ سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور بہتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ میدان میں ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا، وہ اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیات 69 میں فرماتے ہیں، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے انہیں میدان میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کی تمام کاریگری کو نگل دیا جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا،
جب موسیٰ علیہ السلام کا اجزا ان سب کو نکل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیات 70 میں فرماتے ہیں، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، غصہ ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے اور ایمان لے آئے۔ وہ بولا، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مشورہ تک نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ ہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر پر عمل کیا تاکہ اس شہر کے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیات 71 میں ہے، سن لو، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹوانے کا حکم دوں گا، تم سب کو کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیات 72 میں آیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس دلائل اور اس ذات کے مقابلے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر، تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی کے کچھ کر لے، اور ظلم کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ فرعون نے فوراً ان جادوگروں کو سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا واقعہ جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی تھی۔ تو اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔